شیر افضل مروت صاحب نے پھر ایک مرتبہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد نیا ایک شگوف، بشرا بی بی جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہیں۔ کوئی دھمکی دی جاتی، انہیں کسی قسم کا کوئی جسمانی نقصان پہنچایا جاتا یا ان کی گاڑی کو کوئی توڑ پھوڑ ہوتی یا گھر پہ، تو پھر تو لندن پولیس ان ایکشن آ جاتی۔ بادشاہ ہے ان کے سامنے بھی گزشتہ دنوں ایک احتجاج کیا گیا اور انہوں نے اس کو دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بات کرنے جا رہا ہوں، تین بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، اس نے لندن پولیس کو رپورٹ کی ہے، جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے۔ دوسری، شیر افضل مروت صاحب نے پھر ایک مرتبہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد نیا ایک شگوفہ چھوڑ دیا ہے، وہ شگوفہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسرا، بشرا بی بی جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہیں اور ان کی لاہور آمد کی خبر سنتے ہی زمان پارک کے باہر جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، اس کے ڈیرے ڈل گئے ہیں۔ ان تینوں اینگلز پہ بات کرتے ہیں آج۔ سب سے پہلے آتے ہیں لندن کے حوالے سے۔ اگر لندن کی بات کی جائے، برطانیہ کی بات کی جائے، تو برطانیہ میں احتجاج جو ہے اسے جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے، اسے زندگی کا جزو لا ینفک سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کی بالکل اوپن اجازت ہے۔ آپ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، سینٹرل پارک، ہائیڈ پارک اس حوالے سے بڑا مشہور ہے لندن کا، آپ وہاں پہ اپنے من پسند جو بھی جس چیز کے حوالے سے بولنا چاہیں آپ بول سکتے ہیں۔ لندن میں جتنی شخصی، یعنی برطانیہ میں جتنی شخصی آزادی ہے اور اس کا جتنا احترام کیا جاتا ہے، میرے خیال سے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی اتنا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پرنس فلپ جو اس وقت وہاں پہ بادشاہ ہے، ان کے سامنے بھی گزشتہ دنوں ایک احتجاج کیا گیا اور انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو سنا، اس کو ایڈریس کیا۔ یہاں معاملہ تھوڑا سا ایسا بنتا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں پہلے کنڈم کرتا ہوں، جو ہوا غلط ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی دھمکی دی جاتی، انہیں کسی قسم کا کوئی جسمانی نقصان پہنچایا جاتا یا ان کی گاڑی کو کوئی توڑ پھوڑ ہوتی یا گھر پہ، تو پھر تو لندن پولیس ان ایکشن آ جاتی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سارے معاملے میں کوئی کارگر ہمیں فارمولہ یا اثر نظر آئے گا، کیونکہ وہ ملک اپنے قوانین کو بہت سختی سے فالو کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جب تک آپ قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ تیز ہوا میں چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے یا سوکھے اڑتے ہوئے پتوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پریکٹس ایک کی ہے، فیس سیونگ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے انہیں وفا تو کرنا ہے۔ سو ان وعدوں کو وفا کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان فیس سیونگ کے لیے اچھا کر رہی ہے، لیکن وہاں کے قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی لاہور پہنچی ہیں اور ان کی آمد کی خبر ملتے ہی کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد باہر جمع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ بشرا بی بی خان کی رہائی کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ابھی جو ان کی آفیشیل ترجمان ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنے چیک اپ کے لیے، علاج کے غرض کے لیے آئی ہیں، لیکن چاہے وہ علاج کے غرض کے لیے آئی ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی میرے ذرائع کے مطابق۔ پنجاب کی جو کور کمیٹی ہے، پنجاب کے جو رہنما ہیں، لاہور کی جو تحریکی رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو موبلائز کرنے کے لیے، کیونکہ ریلیز خان 9 کے حوالے سے جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، ایک بڑا احتجاج پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے اور ان کا مقصد اور مرکز ڈی چوک ہی ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام آباد میں بندش نظر آئے گی، ایک مرتبہ پھر یہ سارا ڈرامہ ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر خلق خدا مشکل میں ہوگی۔ احتجاج کرنے کے لیے اگر یہ شہر سے باہر کا کوئی جگہ رکھ لیں تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، وہاں پہ احتجاج کریں، ڈیرے ڈالیں۔ میرے خیال سے حکومت پاکستان کو اب ایک سینٹرل پارک لندن کی طرح ایک ایریا F9 پارک میں یا کہیں اور مخصوص کر دینا چاہیے، جہاں پہ احتجاج ہی احتجاج ہو، شہر تو بند نہ ہو، لوگوں کو مسائل تو نہ ہوں، اسپتال جنہوں نے جانا ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہے، یقین مانیں احتجاج کے دنوں میں سب سے زیادہ جو
میں برے حال میں دیکھتا ہوں نا وہ دیہڑی دار مزدور جنہوں نے 400 500 600 لے کر جانا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان سے گزارش ہے, بشرا بی بی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے احتجاج کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کریں تاکہ جڑواں شہروں کے باسیوں کی زندگی ان پر تنگ نہ ہو. ریلیز خان نہ ہو, یہ آپ کا حق ہے, آپ کا یہ جمہوری حق ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا یا اس پہ بات کرنے والا, لیکن میں ایک بینگ پاکستانی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ طریقہ کار ایسا اختیار کیجئے گا کہ اللہ کی وہ مخلوق جس کا تعلق نہ نون لیگ سے ہے, نہ پیپلز پارٹی سے ہے, نہ پی ٹی آئی سے, جن کا تعلق 2 وقت کی روٹی بمشکل وہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں, جن کا تعلق رزق حلال سے ہے, انہیں مشکل نہ ہو. کیونکہ اگر وہ پھنس جائیں گے, وہ پیس جائیں گے, آپ اگر 200 دن کا ڈیرا لگا لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کدھر جائیں گے, یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ انتشار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ پازیٹیو سیاست ہونی چاہیے, ہمیشہ پازیٹیو احتجاج ہونا چاہیے, ہمیشہ آپ جمہوری اقدار کو فالو کرتے ہوئے احتجاج کریں. کیونکہ شیر افضل مروت نے بھی یہ کہا ہے کہ خان صاحب سے میری احتجاج کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے, وہاں پہ بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی, اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کسی احتجاج میں نہیں رکھا جا رہا, میری بات کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جب میں پہنچا وہاں پہ تو میری برائیاں ہو رہی تھیں اور بڑے عروج پر تھیں برائیاں. وہاں پہ موجود صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کون سے لوگ آپ کی برائیاں کر رہے تھے, تو بات گول کر گئے, لیکن بعد میں چونکہ معصوم آدمی ہیں وہ بتا گئے کہ احتجاج کے حوالے سے سیاست ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, تو اس میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے یہی 2 شخصیات موجود تھیں جو مبینہ طور پر آپ کی برائیاں کر رہی تھی. بہرحال شیر افضل مروت ایک بڑے کلیئر کٹ اور دبنگ سیاستدان ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر کسی کو عوامی سطح پہ مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے, ایون ان کے جو سیاسی مخالف ہیں انہوں نے بھی اگر کسی کو سراہا ہے تو وہ شیر افضل مروت ہیں. اور گنڈا پور صاحب نے لیڈنگ کی, ٹھیک ہے, جیسے بھی وہ چلے, لیکن اگر شیر افضل مروت کے ہاتھوں میں یہ باغ دوڑ دے دی جاتی ہے اس احتجاج کی تو پھر وہ فروٹفل بھی ہو سکتا ہے اور وہ بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ اب کس طرف جاتی ہے, وہ احتجاج کا جو سونامی ہے وہ کس طرف جاتا ہے. اور یہ جو ہیش ٹیگ اب یہ شروع کرنے جا رہے ہیں ریلیز خان ناؤ, اور اسی کے نام سے یہ احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں, تو یہ پھر کہاں تک پہنچتا ہے. دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا جو گزشتہ بیان تھا, جو انہوں نے سما ٹی وی میں ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک نواز شریف چاہے گا عمران خان اندر رہے گا, تو اب میاں صاحب تو لندن چلے گئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آتے ہیں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.